اس عمل کی برکت سے سارے رزق کے خزانے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے لیے کھول دے گا۔ جس شخص نے بھی ان کلمات کو پڑھ لیا، رزق کی ہر بندش ٹوٹ جائے گی، رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق کی ہر پریشانی اس بندے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے نام میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ اس کا ایک پڑھنے کا الگ انداز ہوتا ہے، الگ طریقہ ہوتا ہے، جو صوفیاء کے ہاں، عاملین کے ہاں جس طریقے سے اس قرآن کو پڑھا جائے تو یہ قرآن اسی انسان کی سوچ کے مطابق، نیت کے مطابق انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ کلمات جو ذہن کے اندر تصور رکھ کے پڑھیں گے، اگر آپ لاکھ پتی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ تصور رکھیں گے کہ باری تعالیٰ میرے اوپر رزق کے سارے خزانے کھول دے، جتنے بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے وہ ختم فرما رہا ہے اور میرے لیے رزق کو کشادہ فرما رہا ہے، رزق کی تنگی کو ختم کیا جا رہا ہے اور فرشتے میری مدد کے لیے اتر رہے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو، کیونکہ ہر ایک حرف کا، ہر ایک لفظ کا موکل ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، انسان سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو اس سے بھی ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی انسان کلمات پڑھتا ہے، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے اس کے نام کا ورد کرتا ہے، اس کا موکل ہوتا ہے، اس کا فرشتہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک شخص کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو مدد کے لیے کیسے بلایا جائے، یہ کیسے مدد کرے گا، اس سے، اس عمل سے، اس کلام سے میں کیسے فائدہ لے سکتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو وہی چیز بتانے لگا ہوں کہ آج آپ ان کلمات سے کس طرح اپنی ہر پریشانی کو، اپنے ہر کالے دن کو، اندھیری رات کو کس طرح روشن کر سکتے ہیں۔ جو آج آپ دنوں کی نحوست کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو شخص سوچتا ہے کہ چاند ستاروں کی نحوست کے اندر مبتلا ہے، آپ کے گھر کے اندر سے رزق کی ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے، کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایک دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا، اور سالہ سال آپ کے رزق میں اتنی فراوانی آئے گی، اتنی رزق میں وسعت آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو اسم ہیں، دو نام ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایت بینات ہے، ایک ایت کریمہ ہے، بڑی آسان ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ جی ایت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریخیوں میں، 3 اندھیروں میں، 3 مشکلات میں آپ نے اس سے نجات حاصل کی تھی، اس ایت کریمہ کو، لیکن آپ نے اس کے ساتھ 2 اللہ تعالیٰ کے اسم لگانے ہیں، ایک یا حیو یا قیوم، یہ 2 اسم اس کے ساتھ ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سیاہ دن بھی روشنی میں بدل جائیں گے، آپ کی سیاہ راتیں بھی روشنی میں بدل جائیں گی، آپ کی مشکلات والی زندگی خوشیوں میں بدل جائے گی، آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو غموں سے نجات پانے کا عمل کہا جاتا ہے، دکھوں کو دور کرنے والا عمل کہا جاتا ہے، مصیبتوں کو دور اور ختم کرنے والا عمل کہا جاتا ہے، اپنے دنوں کو روشن اور اپنے تقدیر کو چمکانے والا، نصیب کھولنے والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ عمل تو ایک ہے، اسماء تو 2 ہیں، ایک ایت کریمہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ انسان کے ساری زندگی کے غم دور کر دیے جاتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور اس لیے پہلی تاریخی اندھیری رات کہ دوسری پانی کے اندر، تیسری مچھلی کے شکم کے اندر، آپ 3 جگہوں پر پریشان تھے، ایک یہ کہ اندھیری رات، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس رات کو روشن کر دیا، دوسرا کہ پانی کے اندر تھے، اور پھر تیسری بات مچھلی کے شکم میں تھے۔ ان 3 پریشانیوں کے اندر آپ رات کے وقت اندھیرا ہو، آپ لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، آپ اندھیرے میں 2 قدم بھی چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ایت بینات اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ روشنی، اسی طرح جیسے رات کو اندھیرے میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر زندگی کے دن اندھیرے میں چلے جائیں، انسان کی قسمت اندھیرے میں چلی جائے، انسان کا مقدر اندھیرے میں چلا جائے، تو انسان کے لیے زندگی کا ہر لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے
دوستو یہ بڑے اہم آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ ہر طرح کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ جو شخص بھی چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، رزق میں خوب فراوانی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، بلکہ یہ دعا تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ جس گھر میں یہ دعا پڑھی جائے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی رزق کی پرابلم نہیں آتی، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے لیے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے ان کلمات کو 360 مرتبہ، اس عمل کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے، کسی دن بھی، کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کے وقت پڑھیں سونے سے پہلے تو رات جب سوئیں گے انشاءاللہ صبح دیکھیں گے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کے اندھیرے سارے ختم ہو جائیں گے، ساری جو مقصد رکھ کر ذہن میں، جو تصور رکھ کر، اگر آپ کا بار بار خیال بھٹک جاتا ہے اور تصور ہٹ جاتا ہے، ذہنی خیال سے وہ آپ کا مقصد دور ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے مقصد کو کسی کاغذ پر لکھ لیں۔ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو مقصد ہے آپ کا لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ ان کلمات کو پڑھیں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے آپ اگر کوشش کر کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ لیں، جس طرح ہم آپ نفل پڑھتے ہیں، عام نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح توبہ کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ 2 نفل توبہ کے پڑھ کے 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کے بعد جب آپ 360 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر آپ کی ہر پریشانی کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ بشرطہ یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا، اور خصوصی اجازت کے لیے، خصوصی دعاؤں میں شرکت کے لیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام یا پھر دعائیہ کلمات لکھ دیں، خصوصی اجازت بھی ہوگی، اور آپ کے لیے دعاؤں کی بھی انشاءاللہ ضرور کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل کے اندر جب آپ کریں گے تو ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔